علیکم جی پیارے دوستوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ چلو میرے پیارے دوستوں، آج آپ کے لیے ایک جست اور پارے کی اکسیر پیش کرتے ہیں۔ اکسیر تو نہیں، یہ مال بنے گا، اچھا بنے گا تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا۔ اس میں سے ایک دو دوست فکس بازار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس نے نسخہ دیا ہے اس کے لیے، اور جس نے ان کو دیا ہے، اور ہم سے یہ پریکٹیکل ہوئے ہیں، یہ نسخے جنہوں نے دیے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور نسخے کو اچھی طرح سمجھا کریں اور پھر کام کیا کریں۔ اور کئی دوست ایسے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں حوالہ دیتے ہیں، جو ان کو کہو نا کہ فلاں نے بنا لیا تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ابھی میری بات ہوئی ہے، نہیں کوئی اس سے بنا نہیں ہے۔ ایسے بھی جھوٹ بولنے والے دوست بیچ میں میرے مل رہے ہیں۔ واسطہ پڑ رہا ہے نا تو پتہ چل رہا ہے بھائی کیسے کیسے لوگ ہیں۔ تو یہ جو حضور بھائی والا نسخہ تھا، پارے والا اور سمر پار والا اور گندک والا، جو چاندی پہ طرح کر کے چاندی بیچنی تھی، تو وہ ماشاءاللہ ایک دوست میرے پاس ہی رہتا ہے، 2 دفعہ دیا ہے، تیسری دفعہ اس نے دوائی کو آگ دی ہوئی ہے۔ تو آج ہمارے ایک بڑے محترم ہیں، انہوں نے بولا جس کو بولو میٹر بھی دکھائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میں نے بھی کہا کہ تم جیسے اب نکالو گے تو دکھانا۔ اب میں بھی گھر پہنچ گیا ہوں واپس، گھر والے گھر سے دوسرے گھر میں جہاں رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے پریکٹیکل ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دکھا دیا کریں گے، ایسے چلو جیسے کسی کی سمجھ میں آئے۔ بہرحال ہمارا کام ہے علم دوستوں کے آگے پیش کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں سے ہمیں کر کے دکھاؤ، یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ اگر کسی کا دل مانے کرے، سمجھ میں آئے کرے، نہ سمجھ میں آئے بے شک نہ کرے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ دوستو، آج میں آپ کو ایک بہترین جست اور پارا بتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ عجیب و غریبی میرے نسخے ہیں، کیونکہ میں تو بازار سے چیزیں خرید کر کرنے والا لوگ ہوں۔ پکانے پکونے والی کی بھی ڈیمانڈیں بڑی آتی ہیں تو وہ بھی ایک دو دعویں بتا دیں گے، ان میں ہر قسم کی چیز بن جایا کرے گی، کوئی بات نہیں، وہ بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا آج چلو اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو نہارے میں مال ملے گا، جس طور پارا نہارے میں بیٹھے گا، ٹھیک ہے جی؟ تیزاب میں بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ بیٹھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھے گا، اور آپ باشعور ہیں۔ آپ نسخے کو اس دن سے جب دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ بیٹھ گیا ہے، اور آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور بہت ہی خوش ہوں گے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی کام کرتا ہے، جس کا مال بنتا ہے، اللہ کے بندے اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور کوشش کیا کریں کہ پیر و مرشد کے ساتھ 11ویں شریف کا لنگر ضرور دیا کریں، اور ساتھیوں کا محلے میں کنبے میں خیال رکھا کریں ہیں۔ تو بانٹ کے کھانے سے رزق اور زیادہ ہو جاتا ہے، میرا خیال یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو چلو آ جاتے ہیں نسخے کی طرف۔ آپ ایسا کریں، 5 تولے پارا لے لیں۔ کام میں آپ نے 1 تولہ لانا ہے، 5 تولے لے لیں، تولہ لے لیں، آپ کی مرضی۔ تو جتنا آپ نے پارا لینا ہے، جتنا پارا لینا ہے اتنا ہی آپ نے نمک لینا ہے، اتنا ہی آپ نے نشاطر لینا ہے، پارے کے ساتھ اس کو کھرل کر دینا ہے، اور اتنا ہی آپ نے تیزاب لینا ہے، کس کا؟ نمک کا۔ اور یہ جب دونوں پارا اور نمک اور نشاطر تینوں چیزیں جب کجلی ہو جائیں تو ایک ایک قطرہ وہ تیزاب ڈالتے جانا اور کھرل کرتے جانا، تیزاب ڈالتے جانا، کھرل کرتے جانا، یہ گاڑھا سا بن جائے گا۔ اس کو اچھی طرح کھرل کرنا، اچھی طرح کھرل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدھا گھنٹہ کھرل کریں، اس کو دھو دیں، یہاں سے پارا لے لیں۔ اگر دوبارہ یہ 3 عمل کر لیں تو کمال ہے آپ کا، کمال۔ اگر نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، 1 عمل سے بھی کام چل جائے گا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم جست کی طرف۔ جست لیں، بازار سے صاف کر لیں۔ وہ جو تیل نہیں ہوتا، یہ جو تارا میرا جس کو ہم بولتے ہیں، کوڑا تیل بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس تیل میں اس کے نا کچھ 7 بجاوے دے لیں، اور 7 14 21 40 جیر چ بلانا ٹالی گھوسلہ نکھنا بکھرا بے پرواہی دا میرے مالک دا بڑا عمر ہے۔ تو 7 دفعہ آپ اس میں اس کے نا جست کے بجاوے دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب 1 تولہ یہ جست اور 1 تولہ پارا، اس کی چھل بند کریں،
پھر اس کو ہلکی آگ پہ نا دونوں کو نا اچھی طرح کو لوہے کی سلائی لے کر بیچ میں گھمائیں کہ یکجا ہوں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کسی وقت ہوتا ہے ایک طرف نا شال بند کرنے لگے پارا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا جم جاتا ہے بیچ میں, تو دوسرا ذرا ڈھیلا ہوتا ہے. نہیں, اس کو ذرا سیک دیں گے, برابر کر لینا. برابر کرنا مطلب سلائی چلا کر ٹکی برابر کر کے چوڑی سی ٹکی بنا لیں اس کی, جس مرضی چیز میں ڈالنے ہیں چوڑی سی ٹکی بنائیں. اب آپ نے کیا کیا چیزیں اور لینی ہے؟ آپ نے لینا ہے 2 تولے سہاگا لینا ہے, 2 تولے ورکیاں لینی ہے, اچھی ورکیاں لے لیں. نہ ملے تو ہر آول بھی اچھی والی ہو, مٹی ہو, پتھر والی نہ ہو. اور 2 تولے گندک لے لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ چھوٹی ڈولی لے لیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اماموں کی کجیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ ٹھوٹھی سی ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے ڈھکن جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ مطلب جس میں چوڑے بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے, تو یہ کٹھالی بھی ہو جائے کالی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ اس کے اندر پہلے سہاگا بچھائیں. چوڑا ہوگا نا تو وہ اچھا ہوتا ہے. یہ پھر کٹھالی ہے نا جو, اس میں تھوڑی سی پرابلم بھی آتی ہے. تو اچھا, اس کو آپ سہاگا پیسنا ہے کچا, فل پیس لینا ہے. 1 تولہ نیچے بچھائیں, پھر اس کے اوپر 1 تولہ ورکیاں بچھا دیں, اور پھر اس کے اوپر 1 تولہ گندک بچھائیں, اور اس کے اوپر اب وہ ٹکی پارے اور جس کی رکھ کر اسی ترتیب سے گندک اوپر رکھیں. گندک کو گندک کے لب سے ملائیں, اور ورکیہ کو ورکیہ کے لب سے ملائیں, اور جو سہاگا اس کے ساتھ اوپر والے سہاگے اور نیچے والے سہاگے کے آپس میں لب سائڈوں سے ملیں. اور اس کو پہلی بار جب سہاگا ڈال دیں اس کو بھی دبا لیں, پھر ورکیہ کو بھی دبا لیں, گندک کو بھی دبا لیں. پھر ٹکی رکھی گی وہ ویسی دبی دبائی ہوتی ہے. پھر اوپر گندک ڈالتے اس کو دبائیں, پھر اوپر آپ ورکیہ ڈالی اس کو دبائیں, پھر اوپر آپ نے ماشاءاللہ اس کے ڈالا ہے سہاگا, اس کو بھی آپ دبائیں. دوستوں بات ایک اور بھی ہے, کئی دوست جو ہوتے ہیں نا وہ جب گر حکمت کرنے لگتے ہیں نا تو وہ ہر چیز کو ہلا دیتے ہیں. وہ اپنی جگہ سے جب ہل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی استاد جی اس سے رزلٹ نہیں آیا. یہ بڑے خاص چیزیں جو میں آپ کو آج عرض کر رہا ہوں, اس کو ہلنے نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو نا کپڑ وٹی کریں بڑے محبت سے, پھر جب سوکھ جائے اچھی طرح پھر کپڑ وٹی کریں. بلکہ اگر 3 بھی کپڑ وٹیاں کر لیں تو کوئی فرق نہیں, 2 لازمی کریں, اور اچھی طرح خشک کریں, اچھی طرح سکھائیں. اب اس کی آگ دیکھو صرف 1.5 کلو ہے, اس کو زمین پہ رکھ کے 1.5 کلو کی آگ دے دیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کو ملے اس کو پیس لیں, اچھی طرح پیس لیں. پیس کر اب آپ ایسا کریں, چاندی کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا یار, وہ پرسوں کل مجھے بتا رہا تھا کہ کل بھی پرسوں بھی 2 دن سیل کر کے ہے, 5800 روپے کی تولا سیل کی ہے چاندی پارے کی, اور دوسری چاندی کے ساتھ جس پہ طرح کی ہے. تو سنہرا خوش ہوتا ہے جب وہ چاندی دیکھتے ہیں نا پارے کی ساتھ ہجوم کاموں والی, تو بڑا خوش ہوتا ہے. اور ابھی نئے نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے یہ پارے کی چاندی سیل نہیں کرنی ہے, کیا کرنا ہے, وہ بھی آ جائے گا وقت, اللہ بہتر کرے گا. اچھا, اب یہ آپ کی جو دوائی آپ کی وصول ہوئی ہے اس کو کھرل کر لیا آپ نے. کھرل کر کے تو جناب آپ ایسا کریں, تانبا لے لیں آپ, ریشو کر لیں 9:3 کی, ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر 8 گرام تانبا لیتے ہیں تو 4 گرام چاندی لے لیں. اگر آپ 7 گرام تانبا لیتے ہیں تو 3 گرام چاندی لے لیں. مطلب اس ریشو سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے. بنا کر پھر یہ جو مال آپ کے پاس تیار ہو گیا, جس طور پر آپ سمجھتے گئے ہوں گے یہ کیا تیار ہو گیا, ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ جو ٹھرکی ہوتے ہیں نا بڑی انہوں نے باتیں سنی ہوتی ہیں سچی اور جھوٹی, ان کے اندازے بڑے پکے ٹھکے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ اس کو طرح کریں. طرح کرنے کا میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں, طرح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کٹھالی جب چرک کھا رہی ہے تو اس کو باہر نکالیں, پھر طرح کریں. اگر تیز آگ پہ طرح کریں گے تو یہ جو ہم نے مدبر چیزیں کی ہوئی ہیں نا, جس کو جسم نے لے کر سلیکٹ کرنا اپنے ساتھ, مثلا کہ یہ آپ نے کشتہ کیا ہوا ہے, اب آگے اس کو اتنی ہیٹ چاہیے جس کے ساتھ وہ زندہ ہو جائے, اس میں جا کر آگے وہ قیم ہے, اس کو ساتھ وہ قیم ہو گیا, تانبا چاندی قیم ہے, وہ وہاں جا کر وہ قیم اپنے آپ کو کر گیا. تو اگر آپ اس کو بٹھی چلتی ہوگی 1200-1300 کی ڈگری پہ, اس میں آپ اس کو بھیجیں گے تو اکثیر نے کون سا پیچھے 10 کلو کا وزن لے کر بنی ہے, 1.5 کلو کا تو وزن لے کے بنی ہے, تو ادھر تو جاتی جل جائے گی, پھر کہیں گے سر یہ رزلٹ ہی کو نہیں آیا.
ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بھی پارا پکانا ہو کبھی بھی تو اس کو سلو آگ سے اور اوپر سے آگ سے بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کسی بھی بٹھی میں آپ کر سکتے ہیں، پر کٹھیالی کو باہر رکھ کر جب بھی سیل ڈالنی ہے اب باہر نکالا نا، دیکھیں آپ کا روا جو ہے نا وہ اب نا ٹھنڈا ہونے لگا ہے، اس کے اوپر 1 گرام ڈال دیں، آدھا گرام ڈال دیں، تو 1 دفعہ 2 دفعہ ڈال دیں، 3 دفعہ ڈال دیں، جب دیکھا وہ آپ اپنے جسم میں نہیں لے رہا پھر اس کو چکر دینا شروع کر دیں، سواگا ڈالیں پھر چکر دے دیں، ایسے کر کے نا ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب آپ نے یہ جب آپ کا سارا ہو جائے تو اس کو آپ کوشش کیا کریں جس میں ہو، کلی ہو یا سکہ ہو، پارا ہو، ان چیزوں کی آپ ایک چیپا ملتا ہے ان کے پاس سنیاروں سے، وہ 2 ڈھکن سے بنے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا آپس میں پریس کریے تو ہو جاتا ہے، یہ کٹھالی اس میں الٹا کر اس کو آرام سے آہستہ سے اوپر والے ڈھکن کو دبا کر پتلی سی پتری بنا لی جاتی ہے۔ کئی لوگ تو بہت تیز ہیں، وہ جو ہوتی ہے نیئر والی باٹی اس میں بھی چکر دے لیتے ہیں اور اس میں بھی وہ پتری بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں مجھے کہتے ہیں جی وہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اس کا نہار کرنا ہے تو اس کے لیے جتنی پتلی لیئر ہوئے گی اتنی جلدی تیزاب کھائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس تیزاب کھا لے تو کوئی بھی پارے والا کام لے والا کام جو ہوتا ہے نا اس کو کم سے کم 5 گھنٹے تک پڑا رہنا دینا چاہیے، اس ترتیب سے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں 5 گھنٹے پڑا رہے اور دن کے ٹائم میں نہارا کیا رہے، رات کو مت کریں، اس کی وجہ کہ رات کو نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا آپ نہارا کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک رحمت فضل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کو نہارا جو ہوگا اس کو چکر دیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے۔ تو دوستو اب اس میں کوئی ایسی چیز پوچھنے والی تو میں چھوڑتا ہی نہیں ہوں، اس لیے وائس فلم لمبی کر لیتا ہوں۔ اب کل میں سفر میں تھا تو میں بتا نہیں سکتا کتنے فون آئے ہیں، ابھی میں نے یہ شروع کیا تھا بنانا فلم تو فون آنے شروع ہو گئے، اب وہ ہے نا وہ جہاز کی طرف نشان کیا ہوا ہے تو پھر کسی کا فون ہی نہ آئے، تو پھر میں یہ اس کو بول رہا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو جنہوں نے نسخے سے کروائے میرے استاد ہیں، آپ ان کے لیے ہمارے لیے دعا ضرور کریں اور یہ زکوٰۃ ضرور نکالیں اور آس پاس کا خیال کریں، تو ہم خوش ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کریم آپ سب کو کامیاب کرے۔ جس آدمی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ پوچھے، کوشش کرے کہ وہ مجھے صحیح ترتیب سے اپنا واٹس ایپ میسج کرے، اگر میری سمجھ میں میسج آئے گا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آیا ہے، نہ آئے تو میں کہہ دیتا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ کر لیں۔ کال کا یہ ہوتا ہے کسی وقت میں کام پہ ہوتا ہوں، میرے پاس مریض ہوتے ہیں، کسی وقت میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، کسی وقت میں کسی کو دم کر رہا ہوتا ہوں تو کالیں لگ جاتی ہیں، پھر 2 3 دفعہ کرتے ہیں، یہ نہیں قیاس کرتے کہ یار کال کی ہے شاید اگر سے جواب آ جائے گا۔ پھر کچھ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو ٹھرکیوں لوگوں کی ہیں، وہ یہ ورقیہ کیسے بنتی ہے، بھائی میں ٹھرکی تو ہوں نہیں، میرے تو استادوں نے مجھے سیدھی سیدھی باتیں سکھائی ہوئی ہیں، مجھے کیا پتہ ہے کیسے کیسے بنتی ہیں، پر کچھ دابو میرے پاس ہیں، ان میں ہم مدبر کرتے ہیں، ورقیہ مدبر کرتے ہیں کھانے کے لیے، سمبل فار کھانے کے لیے، پھر یہ شنگرم کھانے کے لیے، پھر اس کو کوفتبا کے لیے نایاب قسم کی وہ بن جاتے ہیں، پر وہ ابھی بتائیں گے کسی وقت جیسے اللہ کو منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو پیچھے جتنے نسخے دیے ہیں ان میں سے کافی رزلٹ کئی نسخوں کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔